السلام علیکم عزیز طلباء، ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں پاکستان اسٹڈیز کلاس 10 فیڈرل بورڈ کا یونٹ نمبر 6 پاکستان اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا پارٹ 3۔ پہلے 2 پارٹ آلریڈی یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکا ہوں جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں تھے، تو ابھی تیسرا جو پارٹ ہے وہ ہے سارک کنٹریز کے بارے میں، سارک آرگنائزیشنز کے بارے میں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ What is SAARC? SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation، یعنی جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون کی تنظیم۔ It was founded on December 8, 1985 by 7 countries۔ اس کو 8 دسمبر 1985 میں شروع کیا گیا، اس کی بنیاد رکھی گئی، جس کے اندر 7 ممالک شامل تھے جو کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں۔ ان ممالک میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، مالدیوز اینڈ سری لنکا شامل ہیں۔ لیکن بعد میں ایک 8واں ملک بھی جو کہ جنوب ایشیا میں تو نہیں ہے لیکن اس کو بھی شامل کر لیا گیا، جو کہ افغانستان ہے۔ آلریڈی اس سے پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ سارک آرگنائزیشن کے ساتھ 8 ملکوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ تو 8واں ملک افغانستان تھا، جسے 2007 میں سارک آرگنائزیشن میں شامل کیا گیا، اور اس کو شامل کرنے کی کچھ جغرافیائی وجوہات بھی تھیں کہ ویسے تو وہ سنٹرل ایشیا میں آتا ہے، لیکن پاکستان، بھارت اور دیگر جنوبی ایشیائی ممالک کے ساتھ اس کا کافی گہرے روابط ہیں، ثقافتی اور تجارتی تعلقات ہیں، جس وجہ سے بھی اس کو شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی جنگ و جدل کا شکار ہے، تو اس کو استحکام دینے کے لیے، وہاں پہ امن کے فروغ کے لیے بھی اس کو اس آرگنائزیشن میں شامل کیا گیا، تاکہ وہاں پہ معاشی ترقی بھی ہو اور تجارت بہتر ہو۔ اس کے علاوہ اس کے پیچھے کچھ سیاسی مقاصد بھی تھے، جو کہ وجوہات کچھ بھی ہوں اس کو شامل کر لیا گیا۔ اور ایک اور اس میں وجہ یہ بھی تھی کہ جو انٹرنیشنل سپر پاورز ہیں ان کا بھی تھوڑا پریشر تھا، اور ان کی وجہ سے بھی ان کی حمایت کی وجہ سے اس کو سارک آرگنائزیشن میں شامل کر لیا گیا۔ تو چلیں ابھی نیکسٹ چلتے ہیں۔ ابھی آپ کی کتاب میں تو اس کو 7 کنٹریز لکھے گئے ہیں، لیکن 2007 سے 8واں ملک افغانستان بھی اس کے اندر شامل ہے۔ The goal of SAARC is to improve cooperation, peace and development among member countries۔ اچھا، سارک کا جو گول ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے کہ ہم کوآپریشن کو امپروو کریں، کنٹریز کے درمیان امن کو فروغ دیں، اور ترقی جو ہے نا وہ کے راستے میں آنے والی مشکلوں کو ہٹائیں، اور جنوبی ایشیائی ملکوں کی ترقی کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ پاکستان از ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز۔ پاکستان اس کے جو بنیادی یا بانی رکن ممالک ہیں ان میں شامل ہے، اینڈ پلیز این ایکٹیو رول ان سارک ایکٹیویٹیز، اور سارک ایکٹیویٹیز نے پاکستان کا بڑا فعال کردار رہا ہے۔ سارک ہیلپس کنٹریز سالو پرابلمس ٹوگیدر۔ سارک ممالک اکٹھے ہو کر مختلف قسم کے پرابلمس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ غربت ہو گئی، تجارت کو بہتر بنانا، اس کے اوپر آنے والی مشکلات کو دور کرنا، اور نیچرل ڈیزاسٹرز، جو قدرتی آفات جیسے زلزلہ، سیلاب، طوفان، اس طرح کا کوئی سینیریو اگر آ جاتا ہے تو اس میں بھی مل کے کام کرنا اور ایک دوسرے کا تعاون کرنا شامل ہے۔ اس کے بعد پاکستان's رول ان سارک سمٹس۔ اچھا، پاکستان کا سارک کانفرنسز کے اندر کیا کردار ہے؟ پاکستان ہاسٹڈ دا 4th سارک سمٹ ان اسلام آباد ان 1988۔ پاکستان نے 1988 میں 4تھی سارک کانفرنس اسلام آباد میں منعقد کروائی۔ پاکستان آلسو ہاسٹڈ دا 12th سارک سمٹ ان 2004۔ پاکستان نے 2004 میں بھی سارک کی جو کانفرنس تھی اس کی میزبانی کی ہے۔ دیز میٹنگز ہیلپ لیڈرز آف ساؤتھ ایشیا ٹاک اباؤٹ پیس اینڈ کوآپریشن۔ ان اجلاسوں میں جنوبی ایشیا کے ممالک کے جو رہنما ہیں انہوں نے آپس میں
اکٹھے بیٹھ کے امن اور ترقی کے اوپر بات چیت کی ہے. ٹاپکس انکلوڈیڈ، اچھا جن موضوعات پہ انہوں نے ڈسکشن کی ہے ان کے اندر ٹریڈ، سیکیورٹی، پورٹی اینڈ ایجوکیشن، یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تجارت کے اوپر، سلامتی کے اوپر اور غربت کے خاتمے کے لیے اور تعلیم کی ترقی کے لیے. These summits gave Pakistan a chance to lead and support unity in the region. ان کانفرنسوں کی وجہ سے پاکستان کو چانس ملا ہے کہ پاکستان لیڈ کرے اور سپورٹ کرے اس ریجن کے اندر اتحاد و اتفاق کو، تاکہ سارے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں. ڈپلومیسی اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن، یعنی بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل. سارک gives countries a platform to discuss important issues peacefully. سارک نے ہی جنوبی ایشیائی کنٹریز کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے سارے مسائل کا پرامن حل تلاش کر سکیں. پاکستان uses SAARC meetings to talk to India about Kashmir peacefully. پاکستان نے SAARC کی میٹنگز کے اندر انڈیا کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے بات چیت کی ہے، اور ہمیشہ سے ہم یہی کوشش رہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کیا جا سکے، حالانکہ انڈیا کی طرف سے ہمیشہ اس چیز کو ڈینائی کیا گیا ہے. دیز میٹنگز ہیلپ ریڈیوس مس انڈرسٹینڈنگز بٹوین نیشنز. انہی میٹنگز میں کوشش کرتے ہیں کہ جو غلط فہمیاں ہیں ممالک کے درمیان ان کو دور کیا جا سکے. سارک انکریج بیک چینل ڈپلومیسی، پرائیویٹ ٹاکس بٹوین لیڈرز. سارک کنٹریز جو ہے نا، ان کے جو لیڈرز ہیں جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک تو آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو لیڈرز ہیں وہ پرائیویٹ میٹنگز کے ذریعے بھی بیک ڈور سفارتکاری کے ذریعے بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور سارک اس چیز کو انکریج کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اٹ ہیلپس ان پروموٹنگ پیس ان دا ریجن اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ خطے میں امن کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے آنے میں، فروغ دینے میں کوشش کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے اس کو، اور کافی سارا اس سے فائدہ بھی ہوا ہے. اگلا ہمارا ٹاپک ہے اکانومک کوآپریشن اینڈ سافٹا، اقتصادی تعاون اور سافٹا. اب یہ سافٹا کیا ہے؟ سافٹا اسٹینڈس فار ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا. تو مطلب کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ٹریڈ کو فروغ دینے کے لیے کنٹریز کا یہ آپس میں اتفاق رائے تھا کہ ہم فری ٹریڈ کو جو ہے نا وہ پروموٹ کریں. تو اس کے لیے سارک کے اندر یہ ایک اور تنظیم سافٹا بنائی گئی. سافٹا ایک ایگریمنٹ ہے جس کو 2006 میں اپروو کیا گیا تھا. پاکستان سپورٹس ٹریڈ بٹوین سارک کنٹریز. پاکستان سارک ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دیتا ہے. اٹ سائن دا سافٹا ایگریمنٹ ان 2006 ٹو ریڈیوس ٹریڈ ٹیکسز. پاکستان نے 2006 میں سافٹا ایگریمنٹ کے اوپر سائن کیا، جس کی مدد سے فری ٹریڈ کو فروغ ملا ان کنٹریز کے درمیان. سافٹا اسٹینڈز فار ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا، جو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. سافٹا ہیلپس ان انکریزنگ ٹریڈ اینڈ اکانومک گروتھ ان ساؤتھ ایشیا. سافٹا سے مدد ملی ہے کہ ہم اپنے ٹریڈ کو انکریز کریں اور اپنی اکانومی کو بڑھائیں ساؤتھ ایشیا کے اندر. مور ٹریڈ مینز بیٹر جاب، انکم اینڈ ڈیولپمنٹ. جتنا ٹریڈ زیادہ ہوگا اتنی زیادہ جابز ملیں گی، اتنی بہتر انکم ہوگی اور اتنی ہی زیادہ ان ممالک کے اندر ترقی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا. پاکستان وانٹس ٹو کریٹ ون ون سچویشن فار آل ممبرز. پاکستان سب کے لیے فائدہ مند ایگریمنٹ چاہتا ہے کہ صرف پاکستان کو نہیں بلکہ اس ایگریمنٹ کے اندر یا پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے سارے ممالک کا فائدہ ہو، صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے فائدے کے لیے بھی اس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے پاکستان. کراس بارڈر پروجیکٹس، سرحد پار کے جو منصوبے ہیں. پاکستان ورکس آن بیٹر روڈ، ریل اینڈ انرجی لنکس وتھ سارک کنٹریز. پاکستان چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھا جو ہے نا وہ
رابطے کا ذریعہ پیدا کریں سارک کنٹریز کے درمیان، جن میں روڈ، ریل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انرجی لنکس جو ہیں نا ان کو بھی ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں سارے سارک کنٹریز کے اندر۔ امپرووڈ لنکس ہیلپ پیپل ٹریول اینڈ ڈو بزنس ایزیلی۔ اگر اچھے لنکس ہوں گے، اچھے رابطے ہوں گے، اچھی جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹیشن ہوگی تو یہاں پہ لوگ آسانی سے ٹریول کر سکیں گے اور اپنے بزنس کو آسانی سے دیکھ سکیں گے اور بڑھا سکیں گے۔ دا کرتارپور کوریڈور 2019 allows انڈین سکھ ٹو وزٹ پاکستان وداؤٹ اے ویزا۔ اچھا، پاکستان نے ایک اور بہت اچھا کام کیا تھا جو سکھ کمیونٹی ہے انڈیا کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سکھ کمیونٹی کے کچھ مقدس مقامات ہیں یہاں پہ، تو پاکستان نے ان سکھوں کی بہتری کے لیے اور ان کی سہولیات کے لیے بغیر ویزا کے ان کو پاکستان وزٹ کرنے کی اجازت دی ہے، اور ایک کوریڈور بنایا کرتارپور کوریڈور، جہاں سے وہ بغیر ویزا کے اپنے مقامات کی وزٹ کے لیے سکھ یاتری آ سکتے ہیں۔ تو ہر سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ایک امن کا پیغام لے کے یہاں سے واپس جاتے ہیں۔ دیز ایفرٹس پروموٹ پیس اینڈ فرینڈشپ۔ ان کوششوں سے ہم پروموٹ کرنا چاہتے تھے پیس کو اور دوستی کے تعلقات بنانا چاہتے تھے انڈیا کے ساتھ، جس میں کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہم، لیکن ابھی لاسٹ جو حالیہ جنگ ہوئی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ انڈیا ہمیشہ سے اس طرح کی چیزوں کی مخالفت کرتا ہے۔ بیٹر کنیکٹیوٹی آلسو سپورٹس ٹورزم اینڈ ایجوکیشن ایکسچینج۔ اچھا، بہتر رابطے جو ہے وہ سیاحت اور تعلیمی سرگرمیوں کی پروموشن کے لیے، ان کی بہتری کے لیے بھی بہت بڑا ایک سہارا بنتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اچھے لنکس پیدا کیے جائیں سارک کنٹریز کے ساتھ۔ نیکسٹ ہے کلچرل اینڈ یوتھ ایکسچینج، ثقافتی اور طلبہ تبادلہ۔ پاکستان جوائنز ان کلچرل ایونٹس آرگنائزڈ بائی سارک۔ پاکستان سارک کے ثقافتی پروگراموں میں حصہ لیتا رہتا ہے۔ فیسٹیولز، آرٹ شوز اینڈ اسٹوڈنٹ ایکسچینجز ہیلپ بلڈ فرینڈشپس۔ اچھا، تہوار، فنون لطیفہ اور طلبہ کے تبادلے سے سارک کنٹریز کے درمیان دوستی کو فروغ ملتا ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ یوتھ پروگرامز پروموٹ لیڈرشپ اینڈ ٹیم ورک ان دا ریجن۔ یوتھ پروگرام کے ذریعے ہم لیڈرشپس کو اور ٹیم ورک کو اس ریجن کے اندر پروموٹ کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرامز لائک امن کی آشا، امپرووڈ انڈو پاک کلچرل ٹائز۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بہت اچھا پروگرام چلا تھا امن کی آشا کے نام سے، کچھ عرصہ وہ چلا اور اس دوران پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن بعد میں پھر وہی جو انڈیا ہمیشہ سے کرتا آیا، اس نے اس منصوبے کی اور اس پروگرام کی بھی ستیہ ناش کر دی اور بہت بڑا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا تھا۔ تو یہ پروگرام بھی وہ نتائج نہیں دے سکا جو ہم چاہتے تھے۔ دیز ایکسچینجز بلڈ پیس اینڈ ریڈیوس ہیٹ۔ یہ تبادلے امن قائم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اور نفرتوں کو کم کرتے ہیں۔ کانفلکٹ ریزولوشنز انیشیٹوز۔ پاکستان کی امن قائم کرنے کی کوششیں کہ ہم کیسے کانفلکٹس کو ریزولو کر سکتے ہیں، کیسے ہم جو ہے نا وہ ملکوں کے درمیان، خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہم جو دوستی کا ماحول ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں اور امن قائم کر سکتے ہیں۔ پاکستان آلویز سپورٹ پیسفل سولوشنز ٹو کانفلکٹس ان دا ریجن۔ پاکستان نے ہمیشہ سے اس ایریا میں جتنے بھی مسائل ہیں انکلوڈنگ کشمیر کا ایشو، پاکستان ہمیشہ سے پرامن حل کے لیے حمایت کرتا رہا ہے۔ اٹ پروموٹ سارک ایز اے نیوٹرل پلیٹ فارم فار ڈائلاگ۔ پاکستان ہمیشہ سے سارک کو ایز اے نیوٹرل پلیٹ فارم ڈیل کرتا رہا ہے مسائل کے حل کے لیے۔ پاکستان ہیز سجیسٹڈ یوزنگ سارک ٹو سیٹل بارڈر اینڈ واٹر ڈسپیوٹس۔ پاکستان سجیسٹ کرتا رہا ہے کہ سارک کے ذریعے ہم جو ہے نا وہ اپنے بارڈرز کے ایشو اور اپنے پانی کے جو مسائل ہیں ان کو ہم پرامن طریقے سے حل کریں۔ اٹ بلیوز ان کوآپریشن ریدر دین کانفرنٹیشن۔ ہمیشہ سے پاکستان کی کوشش ہے کہ ٹکراؤ کے بجائے کوآپریشن سے، تعاون سے مسائل کا حل نکالا جائے۔ پیس
in the region helps all countries grow together. اگر امن ہوگا تو تمام ممالک ترقی کر سکیں گے. جنگوں سے جب ہم فارغ ہوں گے تو ہم اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کام کر سکیں گے. رول آف لیڈرشپ, قیادت جو بھی رہی ہے ممالک کی, خاص طور پاکستانی قیادت کا کیا کردار رہا ہے, اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سارک کے اندر کیا رول پلے کیا ہے انہوں نے. لیڈرز لائک جنرل پرویز مشرف پروموٹ سارک یونٹی. جنرل پرویز مشرف جیسے رہنما جنہوں نے سارک اتحاد کو بہت زیادہ پروموٹ کیا, بہت زیادہ فروغ دیا اس کو. ان 2004 سارک سمٹ پاکستان سپوک فار پیس اینڈ کوآپریشن. 2004 کی کانفرنس میں پاکستان نے امن اور تعاون کی بات کی ہے. پاکستان آفرڈ ٹو اسٹارٹ ٹریڈ ایون ود پولیٹیکل ڈفرینسز. پاکستان نے سیاسی اختلافات کے باوجود تجارت شروع کرنے کی بات کی, خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ. پاکستانی لیڈرز کال فار اسٹرانگر ریجنل کوآپریشن ان اسپیچز. پاکستانی لیڈرز نے اپنی تمام تقریروں میں ریجنل کوآپریشن کو پرزور اس کی حمایت کی ہے. پاکستان سپورٹس ریموونگ ویزا ریسٹرکشن فار بیٹر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. پاکستان نے ان نیسیسری ویزا ریسٹرکشنز کو بھی کم کرنے اور لوگوں کو عوامی حلقے کو ایک دوسرے سے رابطے بڑھانے کے لیے کوشش کی ہے کہ یہ آپس میں بیٹر کانٹیکٹ کر سکیں. تو اس کے لیے بھی پاکستانی لیڈرز نے کافی کوششیں کی ہیں. یوتھ اینڈ بزنس فورمز, نوجوانوں اور کاروباری طبقے کے لیے فورمز. پاکستان سپورٹس سارک یوتھ سمٹس اینڈ اسٹوڈنٹ پروگرامز. پاکستان نے سپورٹ کیا ہے ہمیشہ سے سارک کے اندر جو یوتھ سمٹس ہیں یا اسٹوڈنٹ پروگرامز ہیں ان کو بھی. پاکستانی اسٹوڈنٹس ٹیک پارٹ ان سارک لیول کمپٹیشنز اینڈ سیمینارز. پاکستانی اسٹوڈنٹس نے ہمیشہ حصہ لیا ہے سارک لیول پہ جتنے بھی کمپٹیشنز ہوئے ہیں یا سیمینارز ہوئے ہیں ان سب میں پاکستانی اسٹوڈنٹس نے بھرپور حصہ لیا ہے. پاکستان پروموٹ ویمن اینڈ یوتھ انٹرپرینیورشپ ان سارک میٹنگز. سارک میٹنگز کے اندر پاکستانی خواتین اور نوجوان کاروباری افراد کو پاکستان نے ہمیشہ سے پروموٹ کیا ہے, فروغ دیا ہے. بزنس فورمز انکریج ٹریڈ بٹوین ینگ انٹرپرینیورشپ. کاروباری فورم میں نوجوان تاجروں کے درمیان تجارت بڑھانے کے لیے بھی کافی کوششیں کی گئی ہیں. سچ ایکٹیویٹیز پروموٹ اے پیسفل اینڈ پروڈکٹیو فیوچر. اس طرح کی سرگرمیاں جو ہے نا وہ خوشحال مستقبل کی بنیاد رکھ سکتی ہیں, ہمارے مستقبل کو بہتر بنا سکتی ہیں. ہمیں یہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے. اب آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے فیوچر گولز کیا ہیں سارک کو لے کر. پاکستان وانٹس سارک ٹو بی مور ایکٹیو ان سالونگ پرابلمس. پاکستان چاہتا ہے کہ سارک ممالک جو ہے نا ان کے بیچ تمام جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کیا جائے. اٹ سپورٹس اسٹرانگر اکانومک ٹائز امنگ ممبر کنٹریز. پاکستان چاہتا ہے کہ یہ جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں ان کے درمیان بہترین اور مضبوط جو ہے نا وہ اکانومک ٹائز معاہدے کیے جائیں, معاشی معاہدے ان کے درمیان ہوں. پاکستان ہوپس فار جوائنٹ ایکشن آن کلائمیٹ چینج. پاکستان چاہتا ہے کہ ہم مل کے کلائمیٹ چینج کے خلاف کام کریں, اس کے مسائل کے اوپر قابو پانے کی کوشش کریں, ہیلتھ کے مسائل کے اوپر کام کریں اور ایجوکیشن مسائل کے اوپر بھی ہم کام کریں. اٹ وانٹس ٹو ریڈیوس ٹینشنز اینڈ انکریز انڈرسٹینڈنگ امنگ نیشنز. پاکستان چاہتا ہے کہ ہم ممالک کے بیچ کی جو ٹینشن ہے اس کو دور کریں, حالات کو بہتر کریں اور ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور ہم انکریز کریں اس چیز کو. پاکستان بلیوز اے یونائٹیڈ ساؤتھ ایشیا کین بیکم اے اسٹرانگ گلوبل فورس. پاکستان کا یہ ماننا ہے, پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ متحدہ جنوبی ایشیا ہی عالمی سطح پر طاقت بن سکتا ہے. اگر ہم اتفاق کے ساتھ مل کے کام کریں تو یہ ریجن پوری دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور عالمی سطح پر ہم ایک طاقت بن سکتے ہیں اگر ہمارا آپس میں اتفاق ہو جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا آج کا ٹاپک پاکستان اور سارک کنٹریز کے بارے میں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم پھر ڈسکس کریں گے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کو, جو کہ اس لیکچر سیریز کا پارٹ 4 ہوگا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.